حضرت امام حسین نے لشکر کثیر کے مقابلے کی تیاری شروع کی۔ آپ نے اپنی فوج ترتیب دی جو کہ صرف 72 افراد پر مشتمل تھی، 32 گھوڑے اور 40 پیدل، اور آپ نے علم اپنے بھائی عباس کے ہاتھ میں دیا۔ جنگ شروع ہونے سے پہلے آپ نے ایک دفعہ پھر دشمن سے اپیل کی یا تو واپس لوٹ جانے دو یا یزید کے پاس لے جایا جائے۔ آپ نے پھر خطبہ ارشاد فرمایا۔ خطبے کو سننے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ کربلا کا مقصد کیا ہے۔ جب دونوں لشکر آمنے سامنے ہو گئے، جنگ شروع ہونے لگی تو امام نے خیموں کے ارد گرد کھندق کھدوا کر اس میں آگ لگا دی تاکہ دشمن پیچھے سے حملہ نہ کرے۔ شمر لعین نے کہا، حسین، دنیا میں پہلے سے ہی آگ جلا لی آپ نے؟ معاذ اللہ، جہنم کی آگ سے پہلے دنیا میں آگ جلا لی، معاذ اللہ۔ تو امام مسلم بن اوزجہ نے کہا کہ امام اگر اجازت دیں تو اس کے نرغے میں ایک تیر چلاؤں گا تو یہ ڈھیر ہو جائے گا۔ امام نے فرمایا، ابن اوزجہ، جنگ ہم نے اپنی طرف سے شروع نہیں کرنی، اس کو بکنے دو، اس جہنمی کو بکنے دو، اس کے سر ہوگا یہ سارا خون، خون کا جواب یہ دیں گے۔ اس کے بعد امام اونٹنی پر بیٹھے اور آپ خطبہ دینے کے لیے آئے تو آپ کے سر پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امامہ تھا، آپ کے ہاتھ پر مولا کائنات کی تلوار تھی۔ مورخ لکھتا ہے کہ آپ اونٹنی پر بیٹھ کر آئے اور دونوں لشکر کے درمیان کھڑے ہوئے اور آپ نے حمد و صلات پڑھی اور حمد و صلات کے بعد کہا، کوفے والو، شامیو، جانتے ہو یہ امامہ کس کا ہے؟ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امامہ ہے۔ انہوں نے کہا، آپ سچ کہتے ہیں۔ تم جانتے ہو یہ تلوار علی کی ہے؟ انہوں نے کہا کہ آپ سچ کہتے ہیں۔ فرمایا، تمہیں پتہ ہے میں فاطمہ بنت پیغمبر کا بیٹا نواسہ رسول ہوں؟ وہ چپ ہو گئے۔ فرمایا، کیا تمہیں نہیں پتا کہ میرے نانا نے کہا تھا کہ حسن و حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں اور اہل سنت کی آنکھ کی ٹھنڈک ہیں؟ کیا یہ نہیں کہا تھا میرے نانا نے؟ تو وہ سب چپ ہو گئے۔ مجھے بتاؤ کہ کیا میں خود آیا ہوں؟ آپ نے فرمایا کہ میری فضیلت میں اللہ کے رسول نے حدیثیں بیان کی ہیں۔ میں نے ہوش سنبھالنے کے بعد اپنی زبان سے کبھی جھوٹ نہیں بولا، میں سب باتیں سچ کر رہا ہوں، نبی کا نواسہ ہوں، سر پر نبی کا عمامہ ہے، ہاتھ میں ذوالفقار حیدری ہے، میں نبی کی بیٹی کا بیٹا ہوں، میری فضیلت میں میرے نانا نے حدیثیں بیان کی ہیں۔ اگر تمہیں لگتا ہے کہ میں صحیح نہیں کہہ رہا ہوں تو اس وقت جابر بن عبداللہ زندہ ہیں، ابو سعید خدری موجود ہیں، ان سے پوچھو، وہ تمہیں بتائیں گے۔ رسول اللہ کے جو صحابی موجود ہیں وہ تمہیں سب بتائیں گے کہ میری فضیلت میرے نانا نے کیسے بیان کی ہے۔ آپ نے پھر نام لے لے کر لوگوں کو مخاطب کیا کہ اے فلاں بن فلاں، بولو تم نے خط لکھا تھا یا نہیں؟ اب تم پلٹ گئے ہو۔ جب آپ یہ باتیں کر رہے تھے تو خیموں سے خواتین کے رونے کی آوازیں آنے لگیں۔ آپ نے حضرت عباس کو بھیجا کہ جاؤ انہیں چپ کراؤ۔ جب خواتین چپ ہوئیں تو فرمایا، بتاؤ مجھ سے کیوں لڑنا چاہتے ہو؟ اے کوفہ کے لوگوں، میری بات سنو، جلدی نہ کرو، مجھے موقع دو کہ تمہیں راہ راست پر لا سکوں۔ تم میرے آنے کی وجہ بخوبی جانتے ہو۔ اگر تم مجھ سے انصاف کرو گے تو یہ تمہاری خوش بختی ہوگی، اور اگر تم ایسا کرنے کو تیار نہیں تو تمہاری مرضی، تم سب مل کر مجھ سے جنگ کرو اور جو برتاؤ مجھ سے کرنا چاہتے ہو کر ڈالو۔ اللہ میرا کارساز ہے اور وہی نیک بندوں کی مدد کرتا ہے۔ کیا میرا خون تم پر حلال ہے؟ کیا میں تمہارے نبی کا نواسہ نہیں ہوں؟ میرے خون سے اپنے ہاتھوں کو رنگین نہ کرو ورنہ رسوا ہو جاؤ گے۔ اور سنو، کیا میں نے کسی کا قتل کیا ہے؟ میں نے کسی کا مال لوٹا ہے؟ میں نے کوئی برائی کی ہے جس کے بدلے میں تم مجھے قتل کرنا چاہتے ہو؟ امام یہ خطبہ دیتے رہے، وہ خاموش رہے۔ امام عالی مقام جب یہ ساری باتیں کی تو کچھ لوگوں پر اس کا اثر ہوا، کچھ کوفی جو آئے تھے وہ رونے لگے، اور جب وہ رونے لگے تو ایسا لگا کہ ماحول بدل نہ جائے اور کوفی امام عالی کے ساتھ نہ ہو جائیں۔ تو اس خطبے کو سننے کے بعد عمر بن سعد اور شمر نے کہا، حسین بس کرو، یہ خطبے کا وقت نہیں ہے، یا بیعت کرو یا جنگ کرو۔ حضرت امام حسین نے فرمایا، عمر بن سعد، تو رے کی حکومت اور تہران کی حکومت کے لیے لڑنے کے لیے آیا ہے،
یاد رکھنا تجھے رے کی حکومت کبھی نصیب نہیں ہوگی، بلکہ کوفہ میں تیرا سر نیزے پر ہے اور بچے پتھر مار رہے ہیں، میں یہ منظر دیکھ رہا ہوں۔ امام کے خطبے کا یہ اثر ہوا کہ حر جو 1000 سپاہ کے برابر مانا جاتا تھا، اس نے پوچھا کہ کیا ان سے لڑیں گے؟ تو شمر لعین نے کہا ہاں لڑیں گے۔ عمر بن سعد نے کہا کہ لڑائی کا ادنا درجہ یہ ہوگا کہ سر کٹ کٹ کر گریں گے۔ حر کانپ گیا کہ آل نبی سے جھگڑا ہوگا۔ پھر اس کے دوست صفوان نے کہا حر، مجھ سے جب کوئی پوچھتا تھا کہ بہادر کون ہے تو میں تیرا نام لیتا تھا، بڑی بڑی جنگوں میں تو نہیں کانپا، آج تو کانپ رہا ہے۔ تو حر نے بہت ہی پیارا جواب دیا۔ حر نے کہا کانپنے کی وجہ یہ ہے کہ جنت اور جہنم کے درمیان میں کھڑا ہوں، اب فیصلہ کرنا ہے کہ جنت میں جانا ہے یا جہنم میں۔ مولائے کائنات نے ایک مرتبہ عمر بن سعد سے کہا تھا، او عمر بن سعد، ایک وقت آئے گا کہ اللہ تجھے جنت اور جہنم کے درمیان کھڑا کرے گا اور تو جہنم کو پسند کرے گا۔ عمر بن سعد کو بھی یہ بات کہہ دی گئی تھی۔ کتنی واضح دلیلیں تھیں۔ حر نے صفوان سے کہا کہ میں اس لیے کانپ رہا ہوں کہ مجھے جنت اور جہنم میں فیصلہ کرنا ہے کہ مجھے جانا کس طرف ہے۔ تو بالآخر حر کی قسمت نے یاوری کی، بی بی زہرا کا ادب کام آیا، اور پھر حر نے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور قافلہ حسینی کی طرف آئے اور آ کر کہا حضور، مجھے اندازہ نہیں تھا کہ یہ آپ کے ساتھ لڑیں گے اور یہ نوبت آئے گی، میں نے سوچا تھا کہ کوئی نہ کوئی صلح کی راہ نکل آئے گی، لیکن امام میں بہت پشیمان ہوں، شرمندہ ہوں، میں پلٹ کر آیا ہوں، کیا میری معافی ہو سکتی ہے؟ امام نے کہا حر، تو جہنم سے آزاد ہے۔ امام نوجوانوں کی جنت کے سردار ہیں، ان کی والدہ تمام عورتوں کی جنت کی سردار ہیں۔ آپ نے ہی حر کو بشارت دی کہ تو جہنم سے آزاد ہے۔